بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرہ مبارک برا بن عازب کہتے ہیں کہ بدر کی طرح، بدر کے چاند کی طرح گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت علی کے مطابق چہرہ بالکل گول نہ تھا بلکہ ہلکی سی گولائی کے ساتھ تھا۔ پیشانی کشادہ، ابرو خمدار اور دونوں ابرو درمیان سے جدا ہلکی سی ایک لکیر اور ہلکا سا ایک خم موجود، اور یہ رگ کا ابھار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کی کیفیت ہوتی تو اور زیادہ نمایاں ہو جاتا۔ رنگت کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ نہ چونے کی طرح سفیدی، نہ سانولا رنگ، بلکہ گندم گو رنگ جس میں سفیدی غالب تھی، اور حضرت علی کے مطابق سفید سرخی مائل۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ گویا کہ بدن چاندی کے اندر ڈھلا ہوا تھا۔ آنکھوں کے بارے میں حضرت علی کا بیان ہے کہ آنکھیں سیاہ، پلکیں دراز، پتلیاں آنکھوں کی سیاہ، نظریں نیچی اور نظروں کے اندر حیا، گوشہ چشم سے حیا کا انداز جھلک رہا ہوتا۔ سفید حصے میں، آنکھوں کا جو سفید حصہ ہے اس میں باریک باریک سرخ ڈورے نظر آتے تھے، اور آنکھوں کا خانہ جو ہے مجموعی طور پر وہ کچھ لمبا تھا۔ ناک کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ کا بیان ہے کہ بلندی مائل، اس پر نورانی چمک، اور جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے ابتدا میں کہ تھوڑا سا بڑا ناک۔ رخسار کے بارے میں ہند کا بیان ہے کہ ہموار اور ہلکے، نیچے کو گوشت ذرا سا ڈھلکا ہوا۔ اور دندان مبارک کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ باریک آبدار دندانوں کے درمیان ریشے، تھوڑا تھوڑا سا خلا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے، بات فرماتے، تو دانتوں سے روشنی سی نکلتی محسوس ہوتی، اور ریش مبارک بھرپور اور گنجان بال، گردن پتلی۔ ہند کہتے ہیں کہ جیسے مورتی کی طرح خوبصورتی کے ساتھ تراشی ہوئی، ہند ابن ابی حالہ کا بیان ہے۔ اور گردن کی رنگت چاندی نما، اجلی اور خوش نما۔ سر کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ کا بیان ہے کہ بڑا مگر اعتدال کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ، مناسب کا۔ بالوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خمدار، اور قتادہ کا بیان ہے کہ نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے اور نہ ہی بالکل بہت زیادہ پیچدار، بلکہ درمیانے تھے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک کبھی کبھی کانوں کی لو تک لمبے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی شانوں تک، کندھوں تک لمبے ہوتے تھے، اور درمیان سے نکلی ہوئی مانگ، جس کو ہم پنجابی میں چیر کہتے ہیں، درمیان سے نکلی ہوئی مانگ۔ بدن پر زیادہ بال نہ تھے، لیکن سینہ سے لے کر ناک تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر آپ کے جسم اثر پر موجود تھی۔ کندھوں اور بازوؤں اور سینہ کے، یہ کندھوں اور بازو کا یہ اوپر والا حصہ اور سینہ کا یہ بالائی حصہ، اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے بال موجود تھے۔ یہ ہند ابن ابی حالہ کا بیان ہے۔ مجموعی طور پر قد آپ کا نہ زیادہ لمبا اور نہ ہی زیادہ پست یعنی چھوٹا۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ کا قد بلندی کی طرف مائل تھا کہ گویا کہ مجمع کے اندر، لوگوں کے اندر موجود ہوتے تو آپ کا سر مبارک، قد مبارک نکلا ہوا محسوس ہوتا، اور پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ ہموار تھا۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بہت زیادہ نعمتوں اور بہت زیادہ خوش خوراکی کے اندر نہیں گزری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ان عمومی لوگوں سے کہ جن کی
صحت زیادہ تھی ان سے، وہ جن کو زیادہ نعمتیں ملی ہوئی تھی ان سے زیادہ مضبوط تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مضبوط تھا. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ نے 100 اونٹ خود بنفس نفیس ہانک کر وہاں لے کر گئے، اور ان میں سے 63 اونٹوں کو خود اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا، قربان فرمایا، ذبح فرمایا، اور بقیہ کو حضرت علی کے سپرد کیا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہادر اور زوراور کسی کو نہیں دیکھا. مکہ میں ایک دفعہ رکانہ نامی ایک پہلوان تھا جو بڑا مشہور تھا کشتی کے اندر. ایک دن مکہ سے منہکہ وادی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعوت دی، دعوت پیش کی. اس نے کوئی ثبوت مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذوق کے مطابق کہا بھی تم پہلوان ہو، آؤ کشتی کر لیتے ہیں. تو وہ نامی گرامی پہلوان، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کشتی کے اندر 3 دفعہ پچھاڑا، 3 دفعہ اس کو شکست دی. اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی پہلوانوں سے کشتیاں کی اور ان سے جیتے. آپ بازو اور کلائیوں کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ کا بیان ہے کہ کلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ چوڑی اور انگلیاں موزوں حد تک لمبی، مناسب سی لمبی. اور قدموں کے بارے میں آپ کا جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ پنڈلیاں گوشت سے پر نہ تھیں بلکہ ہلکی ہلکی ستی ہوئی سی. ہتھیلیاں اور پاؤں جو تھے وہ گوشت سے پر تھے، اور تلوے آپ کے پاؤں مبارک کے گہرے تھے ذرا، اور آپ کے پاؤں مبارک ملائم تھے کہ ان پر پانی بھی نہیں ٹھہرتا تھا. یہ تو آپ کے ساتھیوں نے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایڑیوں پر زیادہ گوشت نہ تھا. یہ تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کے جسم کے مختلف حصوں کی تصویر، ان کا عکس ہمارے سامنے پیش کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شخصیت کا ایک لفظی خاکہ اور بھی صحابہ نے مکمل پیش کیا ہے، لیکن ام معبد سے بڑھ کر کوئی اس معاملے میں نہ ہو سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے. غار ثور میں پہلا پڑاؤ تھا. غار ثور سے آگے سفر شروع ہوا. پہلا ہی دن تھا کہ راستے میں ام معبد ایک نیک سیرت خاتون تھی، ان کا خیمہ تھا. وہاں پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس محسوس ہوئی، ساتھیوں نے بھی پیاس کو محسوس کیا. تو اس سے کچھ مانگا تو گھر میں ایک مریل سی بکری تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان خاص تھا کہ وہ اس مریل سی بکری نے اس وقت بہت مقدار کے اندر دودھ دیا، اور اتنا دودھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، آپ کے ساتھیوں نے بھی پیا، اور کچھ بچ بھی گیا. وہ ام معبد نے اپنے گھر میں رکھ لیا. جب خامد واپس آئے، شوہر واپس آئے، تو سارا ماجرا اس نے سنایا اور دودھ دکھایا. تو وہ ام معبد کے شوہر کہنے لگے مجھے جلدی سے بتاؤ ان کا حلیہ کیسا تھا، کہیں یہ قریشی نوجوان وہ تو نہیں ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. تو ام معبد نے جو تصویر لفظوں کے اندر، حالانکہ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے دیکھا نہیں ہوا تھا، کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو بالکل ہو بہو انہی الفاظ کے اندر بیان کر دیا. اصل مزہ تو عربی میں تھا، لیکن بہرحال اس کا ترجمہ جو ہے کہ وہ کہتی ہیں پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراخ، بال لمبے اور گھنے دار، اور آواز میں بھاری بھرکم، بلند گردن، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گنگرالے بال، خاموش طبع، وقار کے ساتھ بولتے
اور دور سے دیکھنے میں دل فریب اور قریب آتے ہوئے نہایت شیریں اور حسین، کمال حسین شیریں کلام، بات کرتے ہوئے نہ الفاظ زیادہ نہ کم، اور تمام گفتگو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی میں پروئی ہوئی، اور میانہ قد نہ اتنا چھوٹا کہ حقیر نظر آئے اور نہ اتنا لمبا کہ نفرت ہو۔ اور فرمایا کہ آپ کے رفیق، آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چپ چاپ سنتے، جو حکم دیتے اس کی تعمیل فوراً کرتے۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔